السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وقال وما محمد إلا رسول، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي 5 أسماء أنا محمد وأنا أحمد إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا، اور مکے کے اور خاص کر قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان لوگوں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ لوگ جب آئے، کھانے سے فارغ ہو گئے، انہوں نے عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے اپنے گھر پیدا ہونے والے لڑکے کا کیا نام رکھا ہے؟ آپ نے بتایا کہ میں نے لڑکے کا نام محمد رکھا۔ نام رکھنے کے سلسلے میں عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کا، اپنے پوتروں اور نواسوں کا نام اپنے سابقہ آبا و اجداد کے نام پر رکھتے تھے۔ یعنی جو پردادا کا نام، دادا کا نام رہتا تھا وہ آگے والے پوتروں کا نام ہوا کرتا تھا۔ اس طریقے سے خاندانی نام ہوا کرتے تھے۔ آپ کے دادا نے آپ کا نام جب محمد لوگوں کو بتلایا، لوگوں نے آپ سے یہی پوچھا کہ آپ نے اپنے جو خاندانی نام تھے ان کو چھوڑ کر کے محمد ایک الگ نام کیوں رکھ دیا؟ آپ نے ان لوگوں سے بتلایا کہ میں یہ چاہتا ہوں اور میری یہ تمنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں میں اس کی تعریف اور اس کا ذکر کرے، اور زمین کے اندر اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اس بچے کی تعریف کرے۔ میں نے اسی لیے اس کا نام محمد رکھا۔ اور آپ کی والدہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ تو اس طریقے سے والدہ کا دیا ہوا نام احمد ہے اور آپ کے دادا جان کا رکھا ہوا نام محمد ہے۔ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک، اور یہ ہماری طرح سے نہیں کہ جی کوئی ایک نام سمجھ میں آ گیا چلو اسی کو تجویز کر دو، بلکہ یہ دونوں نام آپ کے گھر والوں پر ان کے دل میں اللہ کی طرف سے ڈالے ہوئے نام ہیں، یہ ایسے ہی رکھ دیے گئے نام نہیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نام جو رکھے گئے ہیں، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمتیں ہیں قدرت کی کار فرما۔ اسی لیے ان دونوں ناموں کو آپ کے گھر والوں کے دلوں پر، ذہنوں میں القاء کیا گیا اور ڈالا گیا کہ اس بچے کا نام محمد رکھا جائے اور اس بچے کا نام احمد رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں کچھ لوگ محمد نام کے گزرے۔ بعض لوگوں نے اہل کتاب سے یہ بات سن رکھی تھی کہ ان قریب دنیا کے اندر اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے لڑکوں کا، اپنی اولاد کا نام محمد رکھ دیتے ہیں تو وہ سعادت ہم کو بھی ممکن ہے کہ حاصل ہو جائے۔ یہ سوچ کر کے انہوں نے اپنی اولاد کا نام محمد رکھا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی چند لوگ ایسے گزرے جن کا نام محمد تھا، لیکن احمد کسی ایک کا بھی نام نہیں تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ کہ جن لوگوں کا نام محمد تھا ان میں سے کسی ایک نے بھی نبی ہونے کی بات دنیا والوں کے سامنے نہیں کہی۔ اللہ پاک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس طریقے سے محفوظ اور پاک رکھا، اس لیے کہ اگر پہلے والے جو محمد تھے وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتے اور لوگوں سے کہتے کہ میں نبی ہوں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقی نبی ہے جن کا نام بھی محمد ہے، اگر یہ محمد بھی آ کر کے اپنے پیغمبر ہونے کی بات لوگوں کے سامنے رکھتے تو وہ لوگ شبے کے اندر پڑ جاتے کہ وہ محمد نبی ہے یا یہ محمد نبی۔ لیکن اللہ پاک نے ان تمام لوگوں کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محمد نام کے گزرے تھے، ان میں سے کسی ایک نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اپنے نبی ہونے کی بات نہیں کہی۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا مکے والوں کے نزدیک ثابت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے دو نام بتائے، محمد اور احمد۔ ان دونوں معنوں کے اندر تعریف کے معنی پائے جاتے ہیں۔ پہلا نام جو ہے محمد، اس کے معنی تو یہ کہ وہ ذات، وہ ہستی جس کی بار بار لگاتار مسلسل تعریف کی جاتی رہے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک اور جب تک قیامت تک مسلمان رہیں گے اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لوگوں کے، مسلمانوں کے زبانوں پر جاری رہے گی۔ اور دوسرا نام احمد، تعریف خوب کرنے والا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کی ہو، اس کا نام، اس ذات کا نام احمد ہے۔ تو وہ ہستی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کا نام محمد۔ لیکن تمام انبیاء علیہ السلام کی دنیا کے اندر تو تعریف ہوتی ہی ہے، اللہ کے رسول کی بھی ہو رہی ہے، دوسرے انبیاء علیہ السلام کی بھی ہو رہی ہے،
تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ آپ دوسرے انبیاء سے خاص اور ممتاز کیسے ہو گئے؟ دیکھیے یہ معنی تو بالکل صحیح، لیکن حمد جو دونوں تعریف جس کو عربی کے اندر حمد کہتے ہیں ان الفاظ میں پائی جا رہی ہے، اور حمد کے ایک دوسرے معنی ہے قضاء الحق، یعنی جس کا حق پورا کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو جب پیدا فرمایا تو پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کے اندر ترقی ہوتی رہتی ہے، چاہے وہ جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، ہر چیز کے اندر بڑھوتری، اضافہ اور ترقی۔ درخت لے لیجئے، سارے درخت پتوں کے اعتبار سے ہرے ہیں، صورتیں شکلیں سب ایک، لیکن ہر درخت کی خصوصیت صفات سب الگ الگ۔ جانور اس طریقے سے جتنے بھی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کے اندر موجود ہے، صورتوں اور شکلوں کے اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اپنے اوصاف، اپنی خصوصیات کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں، اور ہر چیز ترقی کرتے کرتے بڑھتے بڑھتے کمال درجے تک پہنچتی ہے، اور یہی اس کی پیدا کرنے کا منشا اور مقصد ہوتا ہے۔ اب یہی ضابطہ انسان کے اندر لے کر کے آئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، صورتیں اور شکلیں تو ایک جیسی ہے، لیکن ذہن، سوچ، اخلاق، کردار، عادات، پسند، ان اعتبارات سے ہر انسان مختلف ہے۔ آدمی دنیا کے اندر جب آیا، اللہ نے پیدا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی دیتے چلے گئے، وہ آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ کمال درجے پر پہنچ گیا۔ اور کمال درجہ انسانوں کے اندر اگر تلاش کیا جائے تو ہم کو سوچ اور غور و فکر کرنے کے بعد اگر کوئی ہستی کمال درجے پر نظر آتی ہے کہ جس کے آگے کوئی درجہ نہیں ہے، جس کے آگے کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، اور جس کے آگے ترقی کا کوئی مقام ہے ہی نہیں، سب سے اعلیٰ مقام ہے، اگر اس ہستی کو تلاش کرنا چاہیں گے تو وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمال کے مقام پر آپ کو پہنچا دیا جس کے بعد میں کوئی کمال کا درجہ نہیں۔ کمال کی وہ انتہا ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے اونچے ہے، جس کے بعد کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ دنیا کے اندر شروع فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلتا رہا، کئی ایک انبیاء علیہ السلام مختلف علاقوں کے اندر آتے رہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اس کے بعد آخری نبی کے آنے کی ضرورت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مختلف خوبیوں سے نوازا تھا۔ کسی نبی کو کوئی خوبی، کسی نبی کو کوئی خاص صفت عطا فرمائی، اور کوئی خاص چیز کسی ایک پیغمبر کو دی۔ کوئی ایک ہستی کی ایسی ضرورت تھی جو سارے کمالات کو جمع کرنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے کمالات آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک علیحدہ طریقے پر تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر تقسیم فرما دیے تھے، وہ سارے کمالات کو اکٹھا اور یکجا کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ وہ ذات ہے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات یاد رکھنا، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو نام ہیں اس کے اندر تعریف اور حمد کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تعریف جو ہوتی ہے وہ کام کے ختم پر آدمی کھانا کھا لیتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، ضرورت سے فارغ ہو کر آ جاتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے۔ کوئی بھی کام آدمی انجام دے اور وہ کام پائے اختتام کو پہنچ جائے، پورا ہو جائے، تو اللہ کی حمد اور تعریف کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ
آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہو کر کے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم کرنا چاہا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد اور آپ کا نام احمد رکھا تاکہ نبوت کے سلسلے کے ختم پر تعریف والے کلمات اور تعریف والا معنی میرے نبی کے نام کے اندر شامل ہو جائے. یہ مقام ہے اور یہ مرتبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دو نام ہیں لیکن وجود کے اعتبار سے آپ پہلے احمد ہیں پھر آپ بعد میں محمد ہے. احمد اس لیے کہ آپ نبوت سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت آپ کی تعریف کرنے والے تھے. جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا, نبوت کے مقام پر آپ کو پہنچایا گیا تو آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا, لوگوں نے آپ کو پہچانا, آپ کو مانا, آپ کی اطاعت کی, جس کے نتیجے کے اندر ان لوگوں نے آپ کی تعریف بیان کی. اس اعتبار سے آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں ہیں اور قیامت کے روز آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہلے اللہ کی تعریف کریں گے. اس اعتبار سے آپ پہلے احمد ہیں. شفاعت جب شروع ہو جائے گی, حشر قائم ہو جائے گا, حساب شروع ہو جائے گا, اس شفاعت کے نتیجے میں ساری مخلوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے گی. اس اعتبار سے آپ بعد میں محمد ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے احمد بھی ہیں اور آپ بعد میں محمد بھی ہیں. یہ دو نام ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی طرف سے الہامی نام, اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے. ہر ایک کا مختلف نام, کسی کا نام ابراہیم, کسی کا نام موسیٰ, کسی کا نام عیسیٰ, کسی کا نام یعقوب, کسی کا نام یوسف. ہر ایک کے ناموں کے الگ الگ معنی ہیں, لیکن ان پیغمبروں کے ناموں میں سے کسی ایک نبی کا نام بھی اس کی نبوت کی طرف اشارہ نہیں کرتا. ان کے ناموں کے معنوں میں سے کوئی ایک معنی بھی اس کی نبوت کے اوصاف کی طرف, ان کے اخلاق کی طرف اشارہ نہیں کرتے. ہر ایک کے الگ الگ معنی ہیں جو ان کے خاص زندگی کے کسی پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نام, جس کے اندر تعریف کے معنی شامل ہے, جس کے اندر حمد کے معنی شامل ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی, یہ دونوں نام آپ کی پوری زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جو مشن لے کر کے آئے تھے, اللہ کی تعریف کو بیان کرنا, اللہ کی عظمت کو بیان کرنا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی آپ کی پوری زندگی کی طرف اشارہ کرنے والا تھا. آپ کے مشن کو بتانے والا تھا کہ میں دنیا کے اندر آیا ہوں, میرا نام محمد ہے, میرا نام احمد ہے, میں اللہ کی تعریف کو بیان کروں گا, میں اللہ کی عظمت کو لوگوں کو سناؤں گا اور دنیا کے اندر اللہ کی تعریف کو پھیلاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نام آپ کے مشن کو, آپ کے دنیا میں آنے کے مقصد کو بتا رہے ہیں. یہ ہے ہمارے نبی جس کے نام کے اندر, جس کے نام کی بھی یہ عظمت ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے دو نام بتائے, ایک محمد اور دوسرا احمد, جو تعریف کرنے والا ہے. یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے رہے, لیکن حقیقت میں آپ کے نام کا اس کی جو حقیقت ہے وہ قیامت کے روز میں واشگاف ہوگی اور کھلے گی اور انسانیت کے سامنے آئے گی. جب قیامت کا حشر کا میدان قائم ہوگا, حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا, سارے لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے. اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے, اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے رکھ دیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اور قلب اطہر میں وہ تعریفی کلمات کو جاری فرمائیں گے اور القاء فرمائیں گے جو آج تک کسی نہ نبی نے کہے ہیں اور نہ کسی فرشتے کی زبان سے وہ تعریفی کلمات جاری ہوئے ہوں.
اور نہ کسی نے اللہ کی ویسی حمد بیان کی ہو۔ قیامت کے روز سجدے میں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور وہ تعریف بیان کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے، کیونکہ آپ دنیا کے اندر بھی اللہ کی تعریف بیان کرنے والے اور قیامت کے روز بھی اللہ کی تعریف بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے اندر احمد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی نام احمد ہے، اور دنیا میں دنیا والوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے جتنے نبیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی خوشخبری اور بشارت دی، ان لوگوں نے اپنی قوموں کو یہی بتایا تھا کہ ایک آخری نبی عنقریب آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریین سے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے پیغمبر کی جو آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ سارے انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف احمد نام سے کرایا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اسی نام سے ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر یاد کیا گیا، اور پھر 3 جگہ پر محمد نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ وما محمد الا رسول، اور دوسری جگہ محمد الرسول اللہ، اور تیسری جگہ پر فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد۔ اس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد 3 جگہ پر قرآن کریم کے اندر ذکر فرما کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ناموں کو احمد اور محمد کو اپنے پاک کلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرما دیا ہے۔ یہ تو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ناموں کے بارے میں نے آپ کو بتایا، احمد اور محمد، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات کے اندر 1000 کے قریب نام ذکر کیے گئے ہیں۔ بتاؤ جب 2 ناموں کا یہ حال اور یہ عالم ہے، اللہ کے رسول کے ایک ایک نام کا جو 1000 کے قریب پہنچتے ہیں کیا حال ہوگا؟ اندازہ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو محمد اور احمد نام رکھنے کی ترغیب فرمائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل مکہ سے یہ سنا ہے کہ جس گھر کے اندر محمد نام کا کوئی فرد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی برکت سے، اس نام کی برکت سے اس گھر والوں کو بھی اور اس کے اڑوس پڑوس والوں کو بھی روزی پہنچاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کا نام، اپنی اولاد کا نام میرے نام پر رکھا کرو۔ اسی لیے ہر گھر کے اندر محمد نام کا ایک بچہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کسی انسان کا، کسی مسلمان کا اس کے اندر کیا نقصان ہے کہ اس کے گھر کے اندر 1 یا 2 یا 3 آدمی محمد نام کے ہونے چاہیے۔ یہ فضائل ہے اور یہ خصوصیات ہے احمد اور محمد نام کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات شریفہ آپ کو پوری دنیا کے لیے نمونہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر انسانیت کی کامیابی ہے۔ میں صرف مسلمان نہیں کہہ رہا، پوری انسانیت کی کامیابی اللہ کے رسول کی پیروی کے اندر ہے۔ جب تک کوئی آدمی اللہ کے رسول کی پیروی نہ کرے وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب ہونا چاہتا ہے محمد کے قدموں کے، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سچا عشق اور سچی محبت ہونی چاہیے، جب ہی جا کر کے آدمی دونوں جہاں کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیں، آپ کا سچا پیروکار بنائیں، اطاعت و فرما برداری والی زندگی ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا